بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ وبکرتہ واصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی چرا رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے کر گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے ابھی تک کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حلیمہ نے یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعہ نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حق ہو تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کی والدہ شریف کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے لے جانے کے آپ اتنی جلدی واپس کیوں لے آئیں؟ کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حضرت حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بچپن کا زمانہ، 6 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ عبد المطلب کی وفات۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن ندائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نو نہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا مسبب الاسباب ان کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے، ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینہ کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف پہلے راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے کہا خدا کی قسم اگر تم اس کو شام لے گئے تو یہود اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذکر تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ دوبارہ سفر شام بغرض تجارت۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار، جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی تھی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کراؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی دیانت اور امانت کا تمام مکہ والوں میں بڑا شہرت تھا اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ کی دیانتداری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں گے اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فوراً اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 12 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے، ایک راہب نستور نامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں پہلے کتابوں میں لکھی تھیں آپ نے دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا تیرے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عقل مند فہمیدہ عورت تھی۔ آپ علیہ السلام کی شرافت اور محیر الاخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس ہو گیا، جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام منظور فرما دیں تو آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 40 اور بعض روایات کی روح سے 45 سال تھی۔ نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور رؤسائے مصر سب جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا
اس خطبہ میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ ہیں، جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ علیہ السلام کے مقابلہ میں رکھا جائے تو آپ علیہ السلام اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے۔ اور یہ محمد کریم جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو، خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کل مہر معجل اور مؤجل میرے مال سے ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد اس کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابو طالب کے یہ الفاظ آپ علیہ السلام کی شان میں اس وقت ہیں جبکہ آپ کی عمر 25 سال ہے اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی۔ پھر اس پر یہ ترا کہ ابو طالب اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقف ہے، مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال رہیں، کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ مدت وحی کے بعد۔ آپ علیہ السلام کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوں۔ فرزند ارجمند قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم مشہور تھی، اور طاہر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی تھی، رضی اللہ تعالی عنہن و عنہم اجمعین۔ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی، البتہ تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں فرزند بچپن میں ہی وفات پا گئے، البتہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائیں۔ جاری ہے مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔